بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں سخت ترین مشکلات کو حل کرنے کا ایک عمل پیش کرتے ہیں۔ علامہ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عمل پیش فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کا ایک عمل ہے۔ پروردگار عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے والی جو دعا ہوتی ہے اس کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑا قحط آیا، بارش نہ ہو، بڑی مشکل میں تھے لوگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، حضرت آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ پروردگار عالم بارش برسا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی درخواست کو قبول کیا۔ اللہ کے کلیم تھے، بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، اے رب کریم، ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی کمی واقع ہو، لہٰذا میں تجھ سے تیرے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ بارش برسا دیجئے، اس سسکتی انسانیت پر رحم کیجئے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے میرے نبی، آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کی قوم میں ایک شخص ایسا ہے جس نے 40 سال سے میرے احکامات کو پس پش ڈالا ہوا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے میں بارش نہیں دے رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، یعنی مجمع عام میں فرمایا کہ کون ہے وہ شخص 40 سال سے جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہا ہے؟ تو خیر، فرمایا کہ جو بھی ایسا شخص ہے اس کو چاہیے کہ ہماری اس مجلس سے نکل جائے۔ اس آدمی نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنا خفیہ کنٹیکٹ ظاہر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات شروع کر دی کہ اے رب کریم، میں نافرمان ہوں، میں غلط ہوں، مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن ساری انسانیت کے سامنے اب رسوائی، اے اللہ تو رحیم اور کریم ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب کریم، وہ آدمی تو باہر نہیں نکلا تھا لیکن بارش آ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا، میرے اس بندے کی اور میری صلح ہو گئی ہے، اس نے میرے ساتھ رابطہ کر لیا ہے، لہٰذا میں نے اس کے گناہوں سے درگزر کر دیا۔ حدیث پاک میں کہ ایک شخص جب اللہ کے سامنے نیکی شروع کرتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی جستجو کرتا ہے، انابت اور رجوع اختیار کرتا ہے، اس کے چہرے پر ایک پردہ لٹک رہا ہے، اللہ رب العزت اس پردے کو ہٹا دیتے ہیں، فرشتے اس کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں جب تک وہ نیکی میں مصروف رہتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے تو پردہ اس کے چہرے پر لٹک جاتا ہے، فرشتے زیارت نہیں کر سکتے، اسی لیے ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پر نورانیت نہیں رہتی۔ یہ نور فرشتوں کی زیارت کا نور ہے۔ تو بہرحال ایک تو علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک عارف باللہ کی تحریر دیکھی، اس تحریر میں ایک خاص دعا دیکھی، وہ دعا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ یہ حضرت کی بتلائی ہوئی دعا ہے۔ وہ دعا جو پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے والی دعا پڑھ کر
اللہ تعالیٰ سے جو مانگے اللہ قبول کر لیں، اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ حضرت نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی دعا بیان فرمائی، میں نے بھی مجربات اکابر میں بھی اس کو پڑھا تھا، آج علامہ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ دعا اگر کاغذ پر لکھ کر اپنی ضرورت اور حاجت کو بھی اس پر لکھ دے، جاری پانی میں اس دعا کو چھوڑ دے، اللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے ہفتے کے اندر اندر اس کے کام کو آسان کر دیں گے۔ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کام نہ ہو تو ہمارا گریبان پکڑ لینا، یعنی اخلاص کی بنیاد، اللہ والے تو اللہ کے یقین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال یقین کے ساتھ کرنا چاہیے، جس قدر یقین ہوگا اسی قدر برکت ہوگی، اسی قدر نتائج مرتب ہوں گے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من العبد الذلیل الی الرب الجلیل، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا لکھ کر کاغذ کو پانی میں ڈال دے، اللہ رب العزت آسانی کریں گے۔ اور پھر یہ دعا پڑھے، الہی بمحمد وآلہ الطیبین وصحبہ المرتضین اقض حاجتی یا اکرم الاکرمین۔ یہ دعا پڑھ لے، اللہ رب العزت سے اپنی حاجت اور ضرورت کو مانگے، پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وسیلے سے بھی اللہ رب العزت سے دعائیں مانگو، اللہ پاک قبول کرتے ہیں۔ حضرت امام ابن ابی الدنیا فرماتے ہیں، میں نے اپنے دوستوں میں سے کسی دوست سے سنا ہے جو بڑے نیکوکار اللہ والے تھے، اچھی صحبت تھی میری ان کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں کہ میرا مجرب عمل ہے، اس عمل کی برکت سے جب بھی کسی نے کوئی حاجت و ضرورت مانگی ہے محروم نہیں رہا۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے رب کریم میں تجھ سے مانگ کر، اے میرے رب تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا، جب بھی تجھ سے مانگا تو نے عطا کیا ہے۔ تو وہ بھی فرماتے ہیں میرا تجربہ ہے، جب بھی کسی نے اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگی ہے اللہ نے قبول کی ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور ہر 1000 کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، جو بھی دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائیں گے۔ پھر حضرت آگے لکھتے ہیں، شیخ ابو محمد المہیمن الخضری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو یعقوب یوسف شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن موسیٰ ایک مستجاب الدعوات بزرگوں میں سے تھے، بڑے اللہ والوں میں سے تھے۔ جب بھی کوئی ان کو مشکل پیش آتی تھی، جب بھی کسی ظالم حاکم کے خلاف بد دعا کرنی ہوتی تھی، ظالم حکومتوں کا خاتمہ کرنا ہوتا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، تو پروردگار عالم ان کی دعا کی برکت سے ظالموں کا ستیہ ناس پھیر دیتے تھے، اور مظلوم عوام کی سرکش ظالموں سے حفاظت فرماتے تھے۔ ایک واقعہ تو حضرت کا یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بڑے مستجاب الدعوات آدمی تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ ایک بدبخت آدمی ہے ہمارے زمانے کا، عیسیٰ بن داؤد، اپنے آپ کو فقیہ کہتا ہے، لیکن اولیاء کرام کی کرامات کا منکر ہے، اللہ والوں کی کرامتوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو اللہ کے ولی سے لڑائی کرے اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ تو اللہ والوں کو بھی اس پر غصہ آتا ہے کہ ایسا آدمی جو اولیاء کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ایسے سلسلے چل رہے ہیں آج کل کے دور میں، جو صوفیاء کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ بر صغیر پاک و ہند میں اللہ کے فضل اور کرم سے
اگر اسلام آیا ہے تو یہ صوفیاء کی محنت ہے، اللہ والے آئے ہیں یہاں، اکابر امت اولیاء کرام آ کر بیٹھ گئے، اللہ نے ان کی دعاؤں کی برکت سے اور ان کی محنتوں کی برکت سے پروردگار عالم نے پورے بر صغیر کے اندر اسلام کو سربلند فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ عزت اور عظمت کا اپنا قصور تسلیم کریں گے کہ ہمارے اندر کھوٹ ہے، ہم غلط ہیں، ہم محنت نہیں کر رہے، صحیح معنی میں اسلام پر نہیں چل رہے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ الحمدللہ دلوں میں عظمت ہے اسلام کی، یہ ان اولیاء کی محنت ہے، اور انگریز نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ یہاں قبروں میں پڑے ہوئے اللہ والے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ جب انگریز کی حکومت تھی اس وقت انہوں نے یہ بات مانی، اور آج بھی الحمدللہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے بڑے بہت کچھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز رکھا ہے، اللہ کا کرم ہے، ان پر خاص فضل ہے۔ حضرت ابراہیم بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس آدمی کے خلاف بد دعا کی، عیسیٰ بن داؤد، جو کرامات اولیاء کا منکر تھا۔ اے اللہ، یہ جو دماغ میں اللہ تیرے ولیوں کے خلاف سوچتا ہے اور زبان سے زہر اگلتا ہے ان کے خلاف، اے رب کریم اس کے دماغ کو مفلوج کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاگل کر دیا تھا، دماغ ختم ہو گیا، اس کا تباہ ہو گیا، باولا ہو کر مر گیا، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی۔ لوگ گئے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن موسیٰ کے پاس کہ حضرت فلاں بادشاہ ہے، بہت ظلم کر رہا ہے عوام پر، آپ بد دعا کریں، اللہ پاک اس سے ہماری جان چھڑا دے۔ انہوں نے ایک جماعت کو لیا اور لے کر چلے گئے دریا کے کنارے، اور وہاں بیٹھ کر عمل شروع فرمایا، اور عوام میں سے ایک آدمی کو متعین کیا کہ وہ آتا جاتا رہے اور ہمیں خبر دیتا رہے کہ معاملہ اب کہاں تک پہنچا ہے۔ فرمایا کہ بادشاہ کے محل تک جانا ہے آپ نے، پھر واپس آ کے ہمیں بتانا ہے کہ کیا بنا۔ حضرت نے عمل شروع کیا، 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، 1000 بار الحمدللہ پڑھا، 1000 بار لا الہ الا اللہ پڑھا۔ یہ جتنے لوگ تھے وہ بھی ان کے ساتھ، جو جماعت خاص اپنے ساتھ بٹھائی تھی ذکر والی، اسی طرح 1000 مرتبہ درود شریف، اور آدمی خبر دیتا رہا۔ ابھی عمل جاری تھا، اس نے آگے خبر دی، حضرت اس کا نظام حکومت خراب ہو گیا ہے، اس کے محل کے اندر لڑائی ہو گئی ہے، بغاوت پھیل گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سرکش ظالم حکمران سے ہمیں محفوظ فرما دیا ہے، عوام نے اس کو نیچے اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان ذلیل لوگوں کی حکومتوں سے محفوظ فرمایا ہے۔ اللہ ایسے مستجاب الدعوات لوگ پیدا فرمائے، اور جو لوگ مخلوق کی خیرخواہی نہیں کرنا چاہتے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اقتدار پر ہی نہ آنے دیں۔ جو اللہ کی مخلوق کے خیرخواہ ہوں، اللہ کرے وہ جیتیں، اللہ کرے وہ کامیاب ہوں، کامیاب ہو کر آئیں، اللہ کی مخلوق کا بھلا سوچیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔